بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو ویوز، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کرامات غوث پاک تندور والے کا آٹا سونا بنا ہے۔ شروع کرتی ہوں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والے کا، جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا اور زمانہ طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تھا، جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے روپے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سوا کسی سے مانگے، بھیک تو صرف رب تعالیٰ کے در سے ہی ملتی ہے۔ مجھے شرم آئی تھی کہ میں کسی سے اور کچھ کہوں یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اگر اس ویران سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہ تھا، اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، لیکن گویا کہا کہ کریں، اس ویران سے جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ حال یہ ایسا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگیں اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جانا، کیونکہ بھوک لگ رہی تھی اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، یا اللہ تو کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے، غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں ساگ یا سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے فقراء اور درویش موجود تھے اور کوئی چیز ان کو ملتی تو ان سب پر سب کا رش پڑ جاتا۔ میں شہر لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت کی بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ فاقہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ جسم میں جان نہ بچی تھی۔ غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے عبدالقادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بھائی کی دکان نظر آئی اور وہ بہت گرم اور خستہ نان تھے جو آپ کے سامنے وہ تندور سے نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا، اور یہ آواز غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے، اور اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی، اور اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہے، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں خود بخود آپ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبدالقادر ہیں؟ تو میں نے کہا، ہاں میں عبدالقادر ہوں، وہی عبدالقادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس نان بھائی نے کہا کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے
اور بھوک سے پڑھا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان کیا، آپ تو پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا، نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے، اور روزانہ مجھے یا ڈیڑھ نہ دینا، اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ نان والے نے کہا، حضرت، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ نان لے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا، مجھے صرف ایک ہی نان چاہیے، جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے نان لیا اور واپس جنگل میں آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، میں اپنی کتاب پڑھنے کا علم حاصل کرنے لگا۔ علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا، اور علم دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ اسراروں اور رموز کھل رہے تھے۔ وہ باتیں پتہ چل رہی تھیں جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پاتی۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا، میں تو روز اس نان والے سے نان لیتا ہوں، اور وہ مجھے بڑی محبت سے نان دیتا بھی ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پر قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں اپنا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر میں کہاں سے اسے نان کے پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنی شدت سے مجھے آیا کہ میں نے کہا، اے عبدالقادر، قرض تو قرض ہوتا ہے، اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس نان والے کو پیسے تو دینے پڑیں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں، مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے کتنے دن میں روٹی لینے اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا کہ کیسے میں اس سے نظریں ملاؤں گا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ قرض میں اسے کیسے لوٹا پاؤں گا کہ غیب سے ایک آواز آئی، اور کہنے والا کہہ رہا تھا، اے عبدالقادر، آپ کی روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو یہ سوچ کر ہی شرما گیا کہ قرض کی روٹی میں کیوں کھاؤں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس نان والے سے روٹی نہیں لوں گا اور اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، قرض کی ادائیگی کرنے تو جانا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے قرض کو لوٹانے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں روٹی کا قرض کیسے اتاروں گا؟ غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر جیلانی، آپ اس جگہ پر جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے، وہاں جو بھی چیز ملے گی وہ اٹھا لینا، اس سے نان والے کا قرض چکتا کر دینا۔ آپ نے فرمایا، میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا۔ وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کسی ذی روح کی آنا جانا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا ایک تھیلا چمک رہا ہے، اس تھیلے کے پاس گیا اور کھول کر دیکھا تو وہ آٹے کا تھیلا تھا، اور کوئی معمولی آٹے کا تھیلا نہیں تھا، بلکہ لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا ہے، پیس کر تھیلے میں بھرا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دل کو اطمینان آ گیا۔ میں نے آٹے کے اس وزنی تھیلے کو اٹھایا اور نان والے کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، حضور، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، خود دیکھ لو۔ وہ بھی اسے آٹے کا تھیلا سمجھ رہا تھا، پر جیسے ہی اس نے آٹے کے تھیلے کا منہ کھولا تو مارے حیرت کے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، یہ کیا ہے؟
میں نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ اس نے کہا حضرت اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے ہی دے دیتے، روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں تھے۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا اور جب آپ آئے تو سونے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے۔ حضرت قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا یہ قرض لوٹا دیا ہے، اور پھر جس کا قرض اللہ تعالیٰ ہمارے اتارے تو اس کے پاس تو پھر بے حساب ہی رزق ہوگا۔ وہ نان والا آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ پیارے ناظرین، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں اور صرف اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صرف اسی سے مانگنے کی توفیق عطا کرے یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔